بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آپ نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا کہ یہ جو چھپکلی ہے، اگر یہ کسی برتن سے گزر جائے، آپ نے اس کو گزرتے دیکھا یا شک ہے، تو اس برتن کو کیا ہم ناپاک سمجھیں گے؟ اگر سمجھیں گے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں جی، چھپکلی جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھپکلی کو جو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا لیزرڈ، لیزرڈ کئی قسموں کی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جو عرب کھاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ تو پھر یہ کون سی وہ چھپکلی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا ثواب بھی بتایا؟ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا، یہ چھپکلی کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کا ثواب بتایا، وہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں بتایا۔ بہت سارے لوگوں نے چھپکلی کی جو حدیثیں ہیں اس پر اتنے اعتراضات کیے ہیں، خاص طور پہ منکرین جو ہے نا، منکرین حدیث، یا جو چھپے ہوئے منکرین حدیث ہیں، جو مرضی میں، جو ان کی عقل میں بات آئی اس کو مان لیا، جو عقل میں نہ آئی اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اس قسم کی فضولیات اللہ کے نبی کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بولتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حال ہی میں علماء مصر نے اس پر ایک پورا جو ہے نا ریسرچ بھی چھاپی، کہ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یہ جو ہے واقعی نقصان دہ، اور اللہ کے نبی نے جس کو مارا وہ اس لیے نہیں مارا کہ وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ لگی تھی اس پر وہ ڈال رہی تھی، کیا اسے کہتے ہیں، پھونکے مار رہی تھی اس کو، آگ کو بجھانے کے لیے، یعنی وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کس طرح بجھا رہی تھی، وہ آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھنا پڑے گا، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی ہمیں کہ یہ جو ہے نا پھونکے مارتی تھی، میرا خیال ہے پھونکوں کا ہی ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بھی کئی جگہ مسلم میں کئی جگہوں پہ چھپکلی کا ذکر آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ چھوٹی سی جو مخلوق ہے نا، یہ بڑی بد ہے، اس کو مارو۔ اس کا پھر آپ نے نقصان کا ذکر کیا کہ یہ نقصان دیتی ہے بندوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے قتل ہونے کی دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اس کا جسے کہتے ہیں نا قبیلہ، وہ ہوتا ہے نا قبیلہ، بد قبیلہ ہو جائے تو یہ ایک بری قوم ہے، چھپکلیوں کی بری قوم، ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ مگر صرف یہی نہیں، نہ تو کوئی تعصب ہے، یہ بس شر والی بن گئی ہیں، تو ان کا سزا تو اس کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے، تو وہ جان لینے کا جو ہے نا، اس کو یہ سمجھیں ایک طرح سے اختیار اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حق ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ابراہیمی ایک تو بات ہو گئی، مگر اس میں یاد رکھیں کہ کوئی پریجوڈس نہیں ہے۔ دوسری وجہ اس کو مارنے کی یہ کہ اس میں نقصان ہے، اور اسی نقصان کی وجہ سے ان میں کچھ زہریلی نسلیں پائی جاتی ہیں جو چھوٹی چھپکلیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھپکلیاں کوئی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا۔ عرب بھی ہمارے جو جاننے والے ہیں، کئی صحراؤں کے عربوں سے میں ملتا ہوں، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ چھپکلیاں سنا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، وہ تصویریں نکال کے دکھائیں کہ نہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ اور ہیں، وہ لیزرڈز، بڑے بڑے کل کرلا جسے اسے پنجابی میں شاید لوگ بولتے ہیں، کرلے بولتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، سانڈے بھی بولتے ہیں شاید ان کو۔ تو بہرحال یہ جو برتن سے ان کا گزرنا ہے نا، یہ صرف بالاحتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، صاف کر لیں، اس کو نجس نہیں کہا گیا، نقصان دہ تو کہا گیا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث، ظاہری بات ہے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں، سنت میں کہیں پہ اس کو نجس نہیں کہا گیا۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو نجس نہیں کہا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کپڑوں کو چھو گئی تو کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کو دھوئیں، یا برتن ناپاک ہو گئے تو ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نقصان کا ہے، کہ زہریلی جو ہوتی ہیں نا، کہیں دودھ میں گر جائے، دودھ میں اگر وہ دودھ رات بھر کھلا رہ گیا، ایسے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں، لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، موت ہوئی ہے لوگوں کی، ہم نے اخباروں میں خود خبریں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے بچپن میں جب میں پاکستان رہتا تھا تو میں نے خود یہ خبریں پڑھی ہیں، میری آنکھوں سے گزری ہیں، مجھے یاد ہے کہ پتہ چلا کہ چھپکلی گری دودھ میں، پی لیا تو اس لوگ مر گئے، کوئی اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ تو بس آپ احتیاط کے طور پر نا اس برتن کو دھو لیں، بس گرم پانی سے ایک دفعہ اس پہ پانی پھیر لیں تو وہ صاف ہو جائے گا، یا اگر وہ خشک ہے برتن بالکل تو آپ اس کو جو ہے نا مٹی سے صاف کر لیں، یا ویسے ہی کوئی کپڑا لے کے اچھی طرح صاف کر لیں، تو وہ اس طرح سے اس کو صاف کر لیں۔ پاک کرنا جو ہے وہ صرف کتے کی تھوک، خنزیر جس میں پکا ہو، ان کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو 3 بار دھونا ہے یا 7 بار دھونا ہے، وہ آپ کو الفاظ احادیث میں ملیں گے۔ چھپکلیوں کے بارے میں نہیں، جو چیزیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس کہی ہیں نا، ناپاک، نجس لفظ یاد رکھیے گا، نجاست والی، نجس،
ان نجاستوں سے آپ نے پاک کرنے کے لیے پھر خاص طریقے بتائے کہ 3 بار دھونا ہے یا 7 بار دھونا ہے، وہ اپلائی چھپکلی پر نہیں ہوگا، کیونکہ چھپکلی کو نجس نہیں کہا گیا جہاں تک میری معلومات ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔